اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا ایک سلسلہ چالو کریں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید ہم کو دیا ہے، جو کتاب ہم کو دیا ہے، اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہدایت کے لیے ہم کو کیا گائیڈ لائن دیا ہے۔ ہم اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ غور و فکر کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں اور اس پہ عمل کریں۔ تو یہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، یہ قرآن مجید دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، اور قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ بنا سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے۔ قرآن مجید کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، تب تک ہم اس سے ہدایت کیسے حاصل کریں گے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور اس سے ہدایت، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ہدایت رکھی ہے اس سے ہمیں ہدایت لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو اس معززے کے طور پہ یہ قرآن مجید ہم کو دیا ہے، یہ ہمارے لیے آج بھی معززہ ہے، تاکہ ہم اس سے اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی ہے، اس سب سے پہلی وحی جو آئی ہے، سب سے پہلی گائیڈ لائن جو آئی ہے، قرآن کی سب سے پہلی آیت جو آئی ہے وہ ہے اقرا۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو وہاں سے قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھی جانے والی چیز۔ اب یہ قرآن پڑھی جانے والی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسے کتاب بھی کہا ہے۔ تو کتاب جب بھی کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کا ذکر کیا ہے تو حاذل قرآن، یعنی یہ کتاب، لیکن جب یہ قرآن، حاذل قرآن مطلب یہ قرآن، اور جب اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا تو ذالک الکتاب۔ ذالک الکتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دور کی کتاب، بہت دور کی کتاب، یعنی لوح محفوظ میں جو رکھی ہوئی ہے۔ تو کتاب کی شکل میں لوح محفوظ میں رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کس کے ذریعے سے نازل کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو جبریل علیہ السلام نے پیغام کو اللہ تعالیٰ سے لیا اور پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ تو یہ اب قرآن مجید کو جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جگہ جگہ لکھا ہوا لعلکم تعقلون، تاکہ تم
عقل سے کام لو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو عقل سے کام لیں گے، جب ہم اس کو سمجھیں گے تبھی ہمارے عقل میں آئے گی، عقل سے تبھی ہم کام لے پائیں گے، تبھی ہم اس پہ غور و فکر کر پائیں گے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم ذکر کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یہ چار جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو یہ چار چیزیں بار بار ذکر ہوتا ہے، لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، لعلکم تذکرون، لعلکم تہتدون۔ تو اس طریقے سے کر کے بار بار ذکر ہوتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم ذکر کرو، تاکہ تم ہدایت پا سکو، تاکہ تم سوچو، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم بیان کرو۔ یہ تاکہ کر کے اس طریقے سے اب ہم قرآن مجید کو جب ہم سمجھیں گے نہیں، جب ہم زبان سے خالی پڑھتے چلے جائیں گے اور اس کو رٹ لیں گے، سمجھیں گے نہیں، تو ہم عقل سے کیسے کام لے سکتے ہیں؟ اب اس کے اندر عقل سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حکمت اور علم، اس کے اندر علم اور حکمت بھی ہے۔ غور و فکر کریں گے تو تاکہ تم غور و فکر کرو، غور و فکر کریں گے تو اس میں سے ہدایت نکلے گی۔ غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے تو اس میں سے ہدایت نکلے گی۔ اب اس کا ذکر بھی کرنا ہے، بار بار ذکر بھی کرنا ہے اور اس سے ہدایت بھی حاصل کرنا۔ ہدایت جو ہے، ہدایت تاکہ تم لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل سے کام لیں گے تو اس کے اندر علم اور حکمت بھی ہے۔ لعلکم تتفکرون، غور و فکر کریں گے تو اس کے اندر سے ہدایت نکلے گی۔ ذکر کریں گے، اب ہدایت جو ہے، ہدایت یہ مانگنی پڑتی ہے، تو یہ ہم بار بار ذکر کریں گے، ذکر کریں گے، ہمیں مانگنی پڑتی ہے۔ ہدایت اون نہیں کی جاتی ہے، ہدایت کو مانگنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی علم اگر ہم نے سیکھ لیا تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہو گئی، لیکن اگر ہدایت ہمیں ایک بار مل گئی تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے۔ ہدایت کو بار بار مانگنی پڑتی ہے، بار بار اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دی۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور بار بار اس چیز کو مانگتے ہیں، تو ہمیں بار بار مانگنی پڑے گی، تب
ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہم کو تب ہدایت دے گا. بار بار مانگنی پڑے گی. یہ نہیں کہ ایک بار مل گئی تو ہمیشہ کے لیے. علم ایک بار سیکھ لیا تو ہمیشہ کے لیے ہوگی, لیکن ہدایت ہمیں بار بار مانگنی پڑے گی. تو ہم ذکر بار بار, تاکہ تم ذکر کرو, ہم بار بار ذکر کریں گے, بار بار مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے گا. تاکہ تم, تو اللہ تعالیٰ جب ہم بار بار مانگیں گے تو ہدایت ملے گی. اب یہ اس کے اندر علم اور حکمت بھی ہے. علم اور حکمت ہے. ہدایت ہم اس پہ غور و فکر کریں گے, عقل سے کام لیں گے, اس کے اندر علم حکمت ہے. اس کے بعد ہم غور و فکر کریں گے تو اس میں سے ہدایت نکلے گی. ذکر کریں گے, ہمیں مانگنی پڑتی ہے ہدایت, بار بار مانگنی پڑتی ہے, تو ہم بار بار جب ذکر کریں گے, ہدایت مانگیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں تب جا کے ہدایت دے گا. اب یہ قرآن جو ہے, قرآن یہ فرقان بھی ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا. یہ حق اور باطل میں فرق بھی کرے گی. حق اور باطل میں فرق بھی, یہ فرقان ہے. یہ فرق کرتی ہے کہ حق کیا چیز ہے اور باطل کیا چیز ہے. یہ قرآن جو ہے, قرآن یہ اللہ کی رسی ہے. یہ اللہ کی رسی ہے. اس رسی کو ہم پکڑیں گے تو ہم بھٹکیں گے نہیں. اس رسی کو جو ہم پکڑ لیں گے, مضبوطی سے تھام لیں گے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہمارے لیے چلنا آسان ہو جائے گا. ہمیں کیا کرنا ہے, اس قرآن کو, قرآن جو کہ اللہ کی رسی ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے, بھٹکیں گے نہیں. راستے سے ہٹیں گے نہیں. تو اللہ کو ہمیں اس قرآن مجید کو, اللہ کی رسی کو ہمیں تھام لینا ہے, مضبوطی سے تھام لینا ہے. تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے اور راستے سے بھٹکیں گے نہیں. تو یہ قرآن مجید جو ہے, اس کو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کو اس کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, غور و فکر کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم تو اس سے بچ جاتے ہیں کہ ہم یہ کہہ کے بچ جاتے ہیں کہ ہم کو عربی نہیں آتی ہے اور ہم عربی نہیں سیکھتے, لیکن یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. جس طریقے سے ہم چھوٹے ہوتے ہیں یا بچپن میں ہمیں انگلش نہیں آتی ہے, ہم اس کو سیکھتے ہیں اور اس پہ محنت کرتے ہیں تاکہ ہم روزی روٹی کما سکیں, تاکہ ہم دنیاوی علم کو سیکھ سکیں. اسی طریقے سے ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اتنی عربی سیکھیں جتنی عربی کو سمجھ کر کے ہم قرآن مجید کو پڑھ کر کے سمجھ سکیں. اتنی عربی ہمارے لیے یہ سیکھنا ضروری ہے. اگر ہم انگلش سیکھ سکتے ہیں, اگر ہم اس دنیاوی زندگی کے لیے انگلش سیکھ سکتے ہیں, تو اس آخرت کی زندگی کو, جو ہمیشہ کی زندگی ہے, کامیاب وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے, جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے, تو اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اتنا جد و جہد کرنا پڑے گا. ہمیں تھوڑی سی عربی سیکھنی پڑے گی تاکہ ہم قرآن مجید کو پڑھ سکیں.
اور قرآن مجید کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پیغام بھیجا اس کیا پیغام ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم عربی نہیں سیکھ سکتے ہیں تو کم سے کم اس کا ترجمہ پڑھیں، اگر ہم یہ بھی نہیں سیکھ سکتے تو یہ کم سے کم اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں۔ لیکن ہمارے لیے پڑھنا، سمجھنا اور غور و فکر کرنا اور اس سے ہدایت نکالنا، اس سے جو ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس ہدایت ہوگی، جب تک ہمارے پاس ہدایت ہوگی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر ہدایت نہیں ہوگی تو ہم، ہدایت ایک دن کے لیے بھی ہوگی، اس کے بعد ہماری موت آ جائے گی تب بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ ہدایت ہم اس راستے پہ آ جائیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ہمیں ہدایت دے دے کہ اس راستے پہ صراط مستقیم پہ، وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، ہم اس راستے پہ آ جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہمارے لیے ہدایت ہماری زندگی میں اگر ہے تو ہم کامیاب۔ دیکھیے ہدایت کے ساتھ ساتھ اگر علم ہے تو علم ہمارے لیے بڑا ہی نفع بخش ہے، ہدایت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مال و دولت ہے تو وہ بڑا ہی نفع بخش ہے، اگر ہدایت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس طاقت ہے، پاور ہے تو وہ بڑا ہی نفع بخش ہوگا۔ لیکن اگر مال و دولت ہے، علم ہے اور طاقت ہے، پاور ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے تو اس کا غلط استعمال ہوگا۔ اگر ہدایت ہے، یہ ساری چیزیں نہیں بھی ہیں تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ہدایت حاصل کریں۔ تو یہ انٹروڈکشن تھا یہ قرآن مجید کا، انشاءاللہ اب پھر ہم قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے۔ تو آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔